وہ صرف 21 سال کا تھا، مگر اس کے خواب صدیوں پر بھاری تھے۔ وہ صرف ایک سلطان نہیں تھا، وہ تاریخ کا فیصلہ تھا۔ یہ 15ویں صدی کا زمانہ تھا۔ عثمانی سلطنت ابھی پوری طرح مستحکم نہیں ہوئی تھی۔ یورپ کی عیسائی طاقتیں متحد ہو رہی تھیں، اندرونی بغاوتیں بھی سر اٹھا رہی تھیں۔ اسی نازک وقت میں تخت پر بیٹھے سلطان مراد ثانی رحمت اللہ علیہ، وہ نہایت بردبار، بہادر اور دیندار حکمران تھے، لیکن ان کے دور کا آغاز آسان نہ تھا۔ مراد ثانی رحمت اللہ علیہ نے کم عمری میں تخت سنبھالا۔ ان کے چچا نے بغاوت کی، بازنطینیوں نے اس بغاوت کو ہوا دی۔ یورپی ریاستیں عثمانیوں کو ختم کرنا چاہتی تھیں۔ مراد نے اندرونی بغاوت کچلی، نظم و ضبط بحال کیا، فوج کو منظم کیا، سرحدوں کو محفوظ کیا۔ انہوں نے اناطولیہ اور بلقان میں کئی فتوحات حاصل کیں۔ یورپ نے کروسیڈ کا اعلان کیا۔ ہنگری، پولینڈ اور دیگر ریاستیں متحد ہو گئیں۔ 1444 عیسوی میں فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ وارنا۔ مسیحی لشکر تعداد میں زیادہ تھا، لیکن مراد ثانی رحمت اللہ علیہ نے حکمت عملی سے انہیں شکست دی۔ ہنگری کا بادشاہ میدان میں مارا گیا، صلیبی اتحاد ٹوٹ گیا۔ یہ فتح عثمانیوں کے لیے زندگی اور موت کا سوال تھا۔ مراد ثانی رحمت اللہ علیہ نہ صرف سپہ سالار تھے، بلکہ عبادت گزار بھی تھے۔ راتوں کو تہجد پڑھتے، علماء کی صحبت اختیار کرتے، عدل سے فیصلے کرتے۔ کئی بار وہ تخت چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہتے تھے۔ آخرکار انہوں نے تخت اپنے بیٹے محمد کے حوالے کر دیا، لیکن تقدیر نے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ محمد کی پیدائش 1432 عیسوی میں ہوئی۔ بچپن سے ہی ان کی تربیت خاص انداز میں کی گئی۔ ان کے استاد شیخ آق شمس الدین رحمت اللہ علیہ، انہوں نے محمد کے دل میں یہ حدیث بٹھا دی: قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا۔ یہ الفاظ محمد کے دل کی دھڑکن بن گئے۔ محمد الفاتح رحمت اللہ علیہ نے قرآن حفظ کیا، فقہ، حدیث، تاریخ پڑھی، عربی، فارسی، یونانی اور لاطینی سیکھی، جنگی حکمت عملی میں مہارت حاصل کی۔ وہ صرف سپاہی نہیں، مفکر بھی تھے۔ مراد ثانی رحمت اللہ علیہ نے تخت چھوڑا۔ محمد صرف 12 سال کے تھے۔ یورپ نے سمجھا اب عثمانی سلطنت کمزور ہو گئی۔ صلیبی اتحاد نے دوبارہ حملہ کیا۔ مراد کو واپس بلایا گیا۔ انہوں نے دوبارہ جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ کچھ سال بعد مراد کا انتقال ہوا۔ 1451 عیسوی میں محمد دوبارہ تخت پر بیٹھے، اب کی بار مستقل طور پر۔ محمد الفاتح رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کر لیا تھا، یا تو قسطنطنیہ فتح ہوگا یا میں اس راہ میں جان دے دوں گا۔ انہوں نے جدید ترین توپیں بنوائیں، بحری بیڑا تیار کیا، قلعہ روملی حصار تعمیر کروایا، سپاہ کی تربیت کی، ہر قدم منصوبہ بندی سے تھا۔ جب بندرگاہ پر زنجیر لگی ہوئی تھی تو سلطان نے تاریخ کا حیران کن فیصلہ کیا: جہاز پہاڑ کے اوپر سے گزارے جائیں۔ یہ محض جرأت نہیں، غیر معمولی ذہانت تھی۔ صبح دشمن حیران رہ گیا۔ 6 اپریل 1453 عیسوی سے 29 مئی تک توپوں کی گھن گرج، تیر و تلوار، دعائیں، تکبیریں، آخرکار دیوار ٹوٹ گئی۔ عثمانی لشکر شہر میں دالا ہو گیا۔ محمد الفاتح رحمت اللہ علیہ گھوڑے سے اترے، مٹی سر پر ڈالی: یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ آیا صوفیہ میں سجدہ کیا، اذان کی آواز گونجی۔ سلطان نے اعلان کیا: شہری محفوظ ہیں، مذہبی آزادی دی گئی، علماء کو عزت دی گئی، نظام قائم کیا گیا۔ استنبول کو دارالحکومت بنایا۔ محمد الفاتح رحمت اللہ علیہ نے بلقان میں پیش قدمی کی، اناطولیہ کو متحد کیا، بحری قوت مضبوط کی قوانین مرتب کیے۔ انہیں فاتح کا لقب ملا۔ 1481 عیسوی میں سفر کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ کہا جاتا ہے جب ان کے ذاتی خزانے کا حساب کیا گیا تو وہ بہت معمولی تھا۔ انہوں نے دولت نہیں، تاریخ کمائی تھی۔ سلطان مراد ثانی رحمت اللہ علیہ نے سلطنت کو بچایا۔ سلطان محمد الفاتح رحمت اللہ علیہ نے اسے عروج دیا۔ ایک نے بنیاد مضبوط کی، دوسرے نے خواب پورا کیا۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے
नेक तरबियत नस्ल बदल देती है। बाप की मेहनत बेटे की कामयाबी बनती है। ईमान और हिकमत साथ हों तो नामुमकिन मुमकिन होता है। और ऐसी मज़ीद तारीख़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।